اسلام آباد کے ایس پی انڈسٹریل عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کی خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپریٹر غازی نے میسج ہے کہ سرینا کے پاس غازی عیان نے ہم سے ویپن لیے اور اپنے آپ کو فائر مارا ہے اور ابھی ان کو شفٹ کرے پولیٹیکنک ہاسپٹل۔ اور دیکھیے تقریباً کوئی 4:30 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے، 4:26 4:27 کا واقعہ ہے جی شام کا۔ اور جو ایس پی عدیل ہیں وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے وہ واپس اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے، اور جو ایک یہ برج آتا ہے اس برج کے قریب یہ گاڑی کے اندر ان کو فائر لگا ہے۔ ابھی تک اٹ ول بی ٹو ارلی کہ کسی بھی کنکلوژن تک پہنچا جا سکے۔ ہمیں تکلیف سب سے زیادہ ہے، ہمارا ٹیم کا حصہ تھا، وہ ہمارا جوان آفیسر تھا، اسے بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے انٹیریئر منسٹر لے کر آئے ہیں بلوچستان سے، اور حالانکہ کوئی ذاتی جان پہچان اسی لیے کہ وہ ایک بریلینٹ آفیسر ہے، وہ چند ٹاپرز میں تھا۔ ایک ایسا شخص جو اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، جس کے پاس اختیار، وسائل اور عزت و وقار سب کچھ موجود تھا، آخر کیوں خودکشی پر مجبور ہوا؟ یہ سوال ہر ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ کیا یہ گھریلو دباؤ تھا، یا پیشہ ورانہ تنازعات، یا پھر ذہنی تھکن جو خاموشی سے انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے؟ آگے چل کر ہم ان حقائق کا پردہ چاک کریں گے جو عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جمعرات کی دوپہر عدیل اکبر نے فون سننے کے بعد اہلکار سے پستول چھین کر خود کو گولی ماری اور زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ایس پی I9 عدیل اکبر نے خود کو سینے پر پستول سے گولی ماری، جس پر انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔ پولیس سروس آف پاکستان PSP کے قابل افسر عدیل اکبر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں MPhil کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کیا اور صوبہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں فرائض انجام دیتے ہوئے متعدد پولیس یونٹس کی کمانڈ کی۔ وہ سیکیورٹی مینجمنٹ، کمیونٹی پولیسنگ، انسانی حقوق کے تحفظ، انسدادی دہشت گردی، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، پولیس آپریشنز، سیکیورٹی تجزیہ اور کرائسس مینجمنٹ میں وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ عدیل اکبر نے CSS 43ویں کامن میں امتحان پاس کر کے آفس مینجمنٹ گروپ کا انتخاب کیا، لیکن پولیس سروس کا شوق انہیں دوبارہ امتحان دینے پر لے آیا۔ انہوں نے 46ویں کامن میں نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے پولیس سروس میں شمولیت اختیار کی، تاہم وہ گزشتہ چند دنوں سے شدید بیمار تھے اور چھٹی کی درخواست بھی دے رکھی تھی، مگر یہ درخواست منظور نہیں کی گئی۔ اس واقعے سے پہلے ایس پی کو ڈینگی پازیٹیو ہوا، اس کو وہ ٹھیک ہوا، ساتھ ہی پھر کورونا کا اٹیک بھی ہوا۔ تو ابھی واقعے سے 2 روز پہلے 3 روز پہلے اس نے چھٹی اپلائی کی تھی، لیکن اس کو چھٹی نہیں ملی۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ عدیل اکبر کی سوشل میڈیا پر اداس شاعری اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ مرحوم ایس پی سخت ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار تھے۔ اسی ضمن میں عدیل اکبر نے اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا۔ ڈاکٹر نے ان کو ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا، تاہم تھوڑی دیر بعد مرحوم نے جواب دیا کہ وہ ذہنی تناؤ کو مرضی کے مطابق قابو کر سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایس پی کافی ڈپریشن میں تھا، اور اس بات کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ ایس پی 2 سے 3 مرتبہ ایک ماہر نفسیات کے پاس جاتا رہا ہے، اور وہاں پر یہی بتایا ڈاکٹروں کہ مجھے اپنے اندر خودکشی کے رجحانات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، فیل کر رہا ہوں میں کہ میں اپنے آپ کو مار لوں، خودکشی کر لوں۔ تو ڈاکٹر نے اس کو ایڈوائز کیا تھا کہ یا تو آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں یا چھٹی لے کے آپ چلے جائیں، کہیں آرام کریں۔ ڈاکٹر کے مطابق انہوں نے مرحوم کی فیملی کو مشورہ دیا تھا کہ اسلحہ وغیرہ ان سے دور رکھا جائے۔ ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ ایس پی نے بتایا کہ وہ 2 بار CSS پاس کر چکے ہیں، انہوں نے بہت مشکل ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے ڈپریشن سمجھ سے باہر اور الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ عدیل اکبر کے ساتھ ڈیوٹی دینے والے ان کے صلاحیتوں کے متعارف تھے۔ رفتہ بتاتے ہیں کہ مرحوم ایس پی نہایت ہی ملنسار اور بہادر افسر تھے۔ لفظ ڈیجیٹل نے جب مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ مرحوم عدیل اکبر اسلام آباد پولیس کے بعض اعلیٰ افسران کے رویے سے بھی ناخوش تھے۔ وہ ڈینگی بخار میں مبتلا تھے اور 3 دن سے طبیعت کی خرابی کے باعث چھٹی لینا چاہتے تھے، تاہم اجازت نہ ملنے پر وہ شدید بخار کے باوجود ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ وہ اعلیٰ حکام کے رویے اور رات گئے تک جاری رہنے والی میٹنگ سے بھی نالاں تھے، جو کبھی رات 12 بجے اور کبھی 2 بجے تک جاری رہتی تھی۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ ایس پی کوئٹہ، ایس پی زیارت اور ایس پی یوب کے عہدوں پر خدمات انجام دے چکے تھے۔
रवां साल अगस्त से वो इस्लामाबाद में बतौर SP इंडस्ट्रियल एरिया तैनात थे। अदील अकबर ने अमेरिका में मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी और उनकी स्कॉलरशिप की मंजूरी का खत भी मौसूल हुआ था। PI9 अदील अकबर की खुदकुशी की तहकीकात के लिए आला सतह टीम बना दी गई है। DIG हेडक्वार्टर और DG सेफ सिटी हारून जोया की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है, जिसमें DIG लॉ एंड ऑर्डर अतीक ताहिर और DIG ऑपरेशन जवाद तारिक किस्में हैं और इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। बाकायदा मोबाइल जो था SP का वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। टीम SP अदील अकबर की ऑपरेटर और ड्राइवर से तहकीकात का आगाज करेगी। ड्राइवर और जो ऑपरेटर था वो ऑपरेटर जिससे उस SP ने गन ली थी, पिस्टल लिया था और खुद को गोली मारी थी, इन दोनों को ज़ेर हिरासत जो है रखा गया है मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ सवालात की जा रहे हैं, तफ्तीश की जा रही है। तमाम सेफ सिटी के फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक की बुनियाद पर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम सवाल जहन में यही रहेगा कि आखिरी कॉल किसकी थी। SP की उस दिन और उससे 2-3 दिनों में जो मुलाकातें बातें हुई, तो तमाम तरह चीज़ें देखी जा रही हैं कि वो SP के वो हालात क्या थे कि उसने खुदकुशी की है, जबकि दूसरी जानिब अभी तक थाना सेक्रेटरीट में इस वाक़े के हवाले से पुलिस की तरफ से या उस SP की बेवा की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त जमा नहीं हुई। ठीक ठाक ड्यूटी करते अचानक फौरी वजह क्या बनी, ये थी इस वाक़े के ऊपर ताज़ा तरीन अपडेट्स। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए फॉलो करें लव्स डिजिटल।